اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل وعجل فرجہم۔ آج ہم علم اصول کے موضوع کو شروع کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی علم میں اس علم کی تعریف، اس علم کا موضوع اور اس کی غرض و غایت یا فائدہ اہم ہوتا ہے سمجھنے کے لیے۔ ظاہر ہے اگر اس علم کا ہمیں تعریف نہیں پتہ ہوگا، اس علم کا مطلب نہیں پتہ ہوگا تو حاصل کرنے سے کیا فائدہ، کیسے اسے حاصل کیا جائے گا، کیوں حاصل کیا جائے گا۔ دوسرے، اس علم کا موضوع ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور پھر اس علم کی ہمیں فائدہ، اس علم کی غرض، مقصد، غایت کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تب ہم اس علم کو حاصل صحیح طریقے سے تاکہ کر سکیں۔ تو ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے، بہت سارے علوم دنیا میں پائے جاتے ہیں اور ان کے موضوعات ہوتے ہیں، موضوع پائے جاتے ہیں۔ مثلا علم نحو کا موضوع، علم نحو اہم علم ہے عربی زبان کو سمجھنے کے لیے، اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ علم منطق ہے، اس کا موضوع پایا جاتا ہے۔ جی، تو اسی طریقے سے علم اصول کا بھی ایک موضوع ہے، اور جس میں اس علم کے بارے میں یا اس علم کے لیے بحث کی جاتی ہے۔ یعنی موضوع علم الاصول لکل علم عادتا موضوع اساسی ترتکز جمیع بحوثہ علیہ۔ عادتا ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے اساسی، ہر علم کا ایک موضوع اساسی ہوتا ہے۔ ترتکز جمیع بحوثہ علیہ، کہ اس پر اس کی تمام بحوث جو ہیں وہ مرتکز ہوتی ہیں، یعنی اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے۔ وتدور حولہ، اور اسی کے درمیان، اسی کے اطراف میں وہ بحثیں کیا ہوتی ہیں، کی جاتی ہیں۔ ہاں گھومتی ہیں، چکر لگاتے ہیں، بحث کی جاتی ہیں، یعنی اسی کے اطراف میں بحث کی جاتی ہے، اسی موضوع پہ۔ وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالات وقوانین، اور تستهدف الكشف، اور کشف کیا جاتا ہے ان چیزوں کو جو مرتبط ہوتی ہیں اس موضوع سے، خصائص کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، قوانین کے اعتبار سے۔ فالفیزیاء مثلا موضوع الطبیعہ، فیزیاء کا موضوع کیا ہوتا ہے، طبیعت ہوتی ہے، طبیعہ۔ وبحوث الفیزیاء ترتبط كلها بالطبیعہ، اور جو فیزیاء کی بحوث ہوتی ہیں جس کے بارے میں وہ بحث کرتا ہے، وہ تمام کے تمام طبیعت سے مرتبط ہوتی ہیں۔ وتحاول الكشف عن حالاتها، اور کوشش کی جاتی ہے اس میں کس چیز کے بارے میں، یہ کیا کوشش ہوتی ہے ان بحوث سے کہ وہ کشف کریں عن حالاتها، طبیعت کے حالات کو، وقوانینها، اور اس کے قوانین عامہ کو، وقوانین العامہ، اور وہ اس کے قوانین عامہ کو کشف کرتی ہے۔ والنحو موضوع الکلمہ، اور نحو کا موضوع کلمہ ہوتا ہے۔ لأنہ یبحث عن حالات اعرابها وبنائها ورفعها ونصبها، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بحث کرتا ہے کس حالات کے بارے میں، اس کے اعراب کے حالات کے بارے میں۔ نحو کس چیز میں بحث کرتا ہے، کلمہ اور کلام کے حالات کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ نحو میں جو بحث کی جاتی ہے کلمہ اور کلام کے بارے میں کی جاتی ہے،
اس کے اعراب کے بارے میں، اس کے بنا کے بارے میں، یعنی کہ معرب ہونے کے بارے میں، اس کے مبنی ہونے کے بارے میں، ورفعہا ونصبہا، اس کے مرفوع ہونے کے بارے میں، اس کے اور اس کے منصوب ہونے کے بارے میں۔ تو ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے اور وہ اسی کے اطراف میں اس سے بحث کی جاتی ہے، وہ مرتبط ہوتا ہے کشف کرنے کے لیے۔ کس چیز کو کشف کرتا ہے وہ؟ کہ جو اس کے موضوع سے مرتبط ہوتے ہیں، وہ موضوع کشف کرتا ہے ان بحثوں کو جو اس سے مرتبط ہوتی ہیں، خصائص کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، قوانین کے اعتبار سے۔ مثال دے رہے ہیں جیسے فیزیا کا موضوع طبیعت ہوتا ہے، بس طبیعت جو یعنی فیزیا میں بحث کی جاتی ہے ان تمام چیزوں کی جاتی ہے جو طبیعت سے متعلق ہوتے ہیں، جو طبیعت سے مرتبط ہوتے ہیں، اور کشف کیا جاتا ہے طبیعت کے حالات اور اس کے قوانین عامہ کو۔ اسی طریقے سے نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہوتا ہے، کلمہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی بحث کی جاتی ہے اس کے کلمے کے معرب ہونے کے بارے میں اور مبنی ہونے کے بارے میں۔ اسی طرح مثلا علم طب کا موضوع بدن ہے، جسم ہے، اس کا موضوع جسم ہے، تو اس میں بھی جسم انسانی سے بحث ہوتی ہے، صحیح؟ تو اب سوال یہاں پر یہ ہے، فما ہوا موضوع علم الاصول الذي تدور حوله بحوثه۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے علم فیزیا کا موضوع بتایا، تو علم نحو کا موضوع بتایا، علم طب کا موضوع بتایا، تو اب سوال یہ ہے کہ علم اصول کا موضوع کیا ہے کہ جس کے اطراف میں اس کے بارے میں بحث ہوتی ہوئی، جس کے میں اس علم اصول کے بارے میں بحث ہوتی، جس کے ذریعے سے علم اصول میں بحث کی جاتی ہو۔ کیا ہے علم اصول کا موضوع؟ ٹھیک، جب ہر علم کے لیے ایک موضوع ہوتا ہے اساسی، اور جس میں تمام بحثیں جو ہیں وہ اسی کے اطراف میں رہتی ہیں اس علم کی، تو پھر سوال یہ ہے کہ علم اصول کا موضوع کیا ہے؟ من خصائص و حالات و قوانین۔ کیا تعریف تھی علم اصول کی؟ یاد ہے کسی کو؟ علم اصول کی تعریف کیا ہے؟ ہاں، لال قلعہ نہیں رہا ہوتا ہے، پوری تعریف بتاؤ جی۔ علم اصول ایسا علم ہے، علم اصول ان قواعد اور قوانین کا علم ہے یا ان عناصر مشترکہ کا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے استنباط حکم شرعی کی جاتی ہے۔ کیا؟ علم اصول ان قواعد اور عناصر مشترکہ کا علم ہے۔ کیوں؟ علم اصول ان عناصر مشترکہ کا علم ہے جن کے ذریعے سے استنباط حکم شرعی کیا جاتا ہے۔ صحیح؟ سمجھو بات کو، دہراؤ، مباحثہ کرو۔ وَنَحْنُ إِذَا لَاحَظْنَا التَّعْرِيفَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ لِعِلْمِ الْأُصُولِ، اور جب ہم ملاحظہ کریں، غور کریں، یاد کریں، دیکھیں اس تعریف کو جو ہم نے علم اصول کی بیان کی ہے، جو علم اصول کے بارے میں ہم نے تعریف بیان کی ہے، استطعنا، تو ہم اس بات کو مستطیع ہو جائیں گے، سمجھ لیں گے۔ کیا؟ یا سمجھے ہم اس بات کو ہم سمجھے ہم، بلکہ جب ہم ملاحظہ کریں اس تعریف کو جو ہم نے علم اصول کی ہے، استطعنا، تو ہم سمجھ لیں گے، استطاعت ہو جائے گی ہمارے یہاں کس بات کی؟ ان نعرفہ، کہ ہم سمجھیں،
پہچانے ان علم الاصول، علم اصول یدرس فی الحقیقہ الادلہ المشترکہ فی علم الفقہ، کہ علم اصول حقیقت میں کیا کرتا ہے؟ علم اصول پڑھتا ہے، یعنی علم اصول میں پڑھی جاتی ہیں، بیان ہوتی ہیں، جی سمجھا جاتا ہے، حقیقت میں علم اصول میں سمجھا جاتا ہے ادلہ کو، جو ادلہ مشترکہ ہیں علم فقہ میں، کس بات کے لیے؟ اس بات دلیلیتہا، اس کی دلیل کو ثابت کرنے کے لیے۔ علم اصول میں در حقیقت پڑھا جاتا ہے ان ادلہ مشترکہ کو، کون سی ادلہ مشترکہ؟ الادلۃ المشترکہ فی علم الفقہ، علم فقہ کے ادلہ مشترکہ کو، لماذا؟ تاکہ اس بات دلیلیتہا، اس کی دلیلیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ کہہ رہے جب ہم ملاحظہ کریں گے اس تعریف کو جو ہم نے علم اصول کی پیش کی ہے تو ہم سمجھیں گے، ہم سمجھ سکتے ہیں، کیا سمجھ سکتے ہیں؟ کہ علم اصول صحیح یدرس فی الحقیقہ، در حقیقت ان ادلہ مشترکہ کو پڑھتا ہے یا اس میں اس کو سمجھا جاتا ہے یا اس کو بیان کیا جاتا ہے جو علم فقہ میں ہے ادلہ مشترکہ، کس لیے؟ تاکہ ان کی دلیلیت کو ثابت کیا جا سکے، ٹھیک؟ وَبِهَذَا سَهَ الْقَوْلُ، اور اس بنا پر یہ کہنا صحیح ہے، کیا؟ بِأَنَّ مَوْضُوعَ عِلْمِ الْأُصُولِ هُوَ الْأَدِلَّةُ الْمُشْتَرَكَةُ فِي عَمَلِيَّةِ الْإِسْتِنبَاطِ، اس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موضوع علم اصول وہ ادلہ مشترکہ ہیں عملیہ استنباط میں، یعنی جن ادلہ مشترکہ کو عملیہ استنباط میں استعمال کیا جاتا ہے وہی علم اصول کا موضوع ہے۔ وبہذا، اور اس بنا پر صح القول، ہم کہہ سکتے ہیں بأن موضوع علم الاصول هو الادلۃ المشترکہ، علم اصول کا موضوع کیا ہے؟ ادلہ مشترکہ ہے۔ کون سی ادلہ مشترکہ؟ کہاں ہے وہ؟ عملیہ استنباط میں، وہ ادلہ کہ جو مشترک ہوتی ہیں عملیہ استنباط کے لیے، واضح؟ یعنی جیسے عناصر مشترکہ اس کا موضوع، اس کا یعنی تعریف علم اصول کی تعریف میں کیا ہے؟ ان عناصر مشترکہ کا علم کہ جو استنباط حکم شرعی میں کام آتے ہیں یا جن کے ذریعے سے حکم شرعی کا استنباط کیا جاتا ہے، استنباط و استخراج حکم شرعی جن کے ذریعے کیا جاتا ہے، تو یہاں پر وہاں پر کیا ہے؟ عناصر مشترکہ، یہاں پر کیا ہے موضوع میں؟ ادلہ مشترکہ۔ کون سی ادلہ مشترکہ؟ جو عملیہ استنباط میں کام آتی ہیں، وہ ادلہ مشترکہ جو استنباط حکم شرعی میں کام آتی ہیں، وہ علم اصول کا موضوع ہے۔ کیا موضوع ہے علم اصول کا؟ عملیہ ادلہ مشترکہ فی عملیۃ الاستنباط، ادلہ مشترکہ جو عملیہ استنباط میں کام آتی ہیں، یہ علم اصول کا موضوع ہے۔ نتیجہ آج کی گفتگو کا یہی ہے کہ کسی بھی علم کے لیے ایک سب سے پہلے اس کی تعریف ہوتی ہے، پھر اس کا موضوع اور غرض و غایت۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے، تو جیسے کیا اس موضوع میں کیا ہوتا ہے کہ تمام بحوث جو ہیں عادتاً اسی کے اطراف میں رہتی ہیں اور ان کے ذریعے سے اس علم کے خصائص اور حالات و قوانین کا پتہ لگتا ہے، یا وہ کشف کرتا ہے ان چیزوں کو جو مربوط ہوتی ہیں اس علم کے خصائص اور ارتباطات اور قوانین کے خصائص اور قوانین اور حالات سے۔ مثال دی فیزیا کی، جیسے فیزیا کا موضوع طبیعت ہے، تو طبیعت کے اطراف میں ہی اس میں بحث ہوتی ہے اور اسی کے حالات اور قوانین عامہ کو اس کے ذریعے کشف کیا جاتا ہے۔ نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، تو جب ہم نحو کے جو ہے علم نحو کا موضوع دیکھیں گے تو کیا اس میں نظر آئے گا؟ کس بارے میں بحث ہوگی؟ اس کے حالات کے بارے میں، اعراب اور بنا کے اعتبار سے، یعنی دیکھیں گے کہ کلمہ معرب ہے یا مبنی ہے،
یہ کلمہ مرفوع ہے یا منصوب ہے. تو علم طب کی بھی جب آپ بات کریں گے تو علم طب میں جو ہے وہ اس کا موضوع بدن ہوتا ہے. بدن جی کیا ہوتا ہے؟ بدن ہوتا ہے. اب اس میں ابدانی کے بارے میں بات ہوگی، بدنی کے بارے میں بات ہوگی، اور اس کا جو ہے وہ موضوع کیونکہ بدن ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے سوال یہ ہے کہ آپ نے تمام علوم کے موضوع بتائے، تو جس علم کو ہم اس وقت حاصل کر رہے ہیں اسے علم اصول کہا جاتا ہے. تو علم اصول کا موضوع کیا ہے کہ جس کے بارے میں ہم سمجھ سکیں کہ یہ ان بحثوں ان چیزوں سے اس علم میں بحث ہوتی ہے، اس کا موضوع کیا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم پہلی تعریف جو ہم نے تعریف کی ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیں اور اس کو ملاحظہ کر لیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا، ہم سمجھ لیں گے اس بات کو کہ علم اصول حقیقت میں ان ادلہ مشترکہ کا علم ہے، یا علم اصول میں ان ادلہ مشترکہ کو پڑھا جاتا ہے کہ وہ ادلہ کہ جو مشترکہ ہیں کس چیز میں؟ علم فقہ میں. اور کسی کے لیے تاکہ اس کی دلیلیت کو ثابت کر سکے. یعنی نتیجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم علم اصول کا موضوع سمجھنا چاہیں تو علم اصول کا موضوع وہ ادلہ مشترکہ ہیں جو عملیہ استنباط میں کام آتی ہیں. نتیجہ قول یہ ہے، آپ سے کوئی پوچھے یا آپ دیکھیں سمجھنا چاہیں کہ علم اصول کا موضوع کیا ہے؟ ادلہ مشترکہ ہے. کون سی ادلہ مشترکہ؟ جو عملیہ استنباط میں کام آتی ہیں، وہ علم اصول کا موضوع ہے. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو انشاءاللہ اس کو پوچھ سکتے ہیں، وہ ترجمے کے اعتبار سے ہو یا مفہوم کے اعتبار سے ہو، آپ کی خدمت میں ہیں. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.